ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لیکوریا سے متعلق طہارت اور نماز کے بنیادی احکام کے بارے میں ہماری خواتین کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتا، مکمل طور پر انہیں ان کے احکام کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے، جس کی بنیاد پر کبھی کبھی وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں، نمازیں ان کی صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ بسا اوقات ان کے کپڑوں پر لیکوریا کا پانی لگتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شاید لیکوریا کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کپڑوں کی صفائی اور طہارت کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی اور نہ ہی ان نمازوں کے اعادہ اور دہرانے کی کوئی فکر کرتی ہے۔ بسا اوقات بہت ساری خواتین اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگتی ہے کہ ہم شرعی طور پر معذور ہے، لہٰذا کپڑے کو صاف نہیں کریں گی، وضو کو دہرائے گی نہیں اور نمازیں ادا کر لے گی۔ اس لیے آج کی مجلس میں انشاءاللہ لیکوریا کے بارے میں مکمل طور پر معلومات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیکوریا کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، لیکوریا عورتوں کو ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے جس کے نتیجے میں رحم سے، پیٹ کے اس حصے سے جہاں پر بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس رحم سے عام طور پر سفید پانی نکلتا رہتا ہے۔ اسی کو عربی میں سیلان رحم کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کی بہت ساری وجوہات ہوا کرتی ہے جن کی تفصیل بتلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو پتہ ہے کس بیماری کی وجہ سے، کس پریشانی کی وجہ سے ہمارے رحم سے سفید پانی یعنی لیکوریا نکل رہا ہے۔ پہلی چیز تو دیکھیے کہ لیکوریا کے پانی کا حکم کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو دیکھیے، لیکوریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی پیشاب اور مزی کی طرح ہے، یعنی جس طرح پیشاب نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، بالکل اسی طرح لیکوریا کا پانی نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ لیکوریا نجاست غلیظہ ہے۔ خاص طور پر ہماری وہ خواتین سن لے جو یہ سمجھتی ہیں کہ لیکوریا کا پانی پاک ہوتا ہے، بلکہ پاک نہیں ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے اور نجاست میں بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر لیکوریا کا پانی کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس لیے نماز کے لیے انہیں دھونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری چیز، لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکوریا کا پانی چاہے جب بھی نکلے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کے نکلنے کے بعد صرف وضو کرنے کا حکم لاگو ہوتا ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ لیکوریا کا پانی نکلنے کی وجہ سے ہمیں غسل بھی کرنا ہوگا، تو یاد رکھیں لیکوریا یہ پیشاب کے حکم میں ہے۔ پیشاب کے نکلنے کی وجہ سے جس طرح آپ کا غسل نہیں ٹوٹتا، بالکل اسی طرح لیکوریا کے پانی نکلنے کی وجہ سے آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اگر نماز کے دوران لیکوریا کا پانی نکل جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، لیکوریا کا پانی اگر آپ کی نماز کے دوران نکل جاتا ہے تو صاف بات یہ ہے کہ آپ کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب جب وضو فاسد ہو گیا تو جس نماز میں وہ پانی نکلا ہے آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو دہرا لیں اور جو نماز چڑھ رہی تھی اس نماز کو بھی دہرا لیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ لیکوریا کا پانی نکلنے کی وجہ سے عورت معذور کب بنتی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بعض خواتین کو جب لیکوریا کی شکایت کثرت سے پیش آتی ہے یا یہ کہ لیکوریا کا پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے تو وہ وضو کے معاملے میں اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لیکوریا کا پانی نکلنے کے بعد وضو کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں اپنی نمازیں بھی خطرے میں ڈال لیتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں چند اہم مسائل ہیں، انہیں بھی سن لیں۔ دیکھیے، جس عورت کو لیکوریا کا پانی مسلسل نکلنے کی شکایت اور تکلیف ہو، اس کی کل 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ختم ہو جانے تک
نماز کا وقت ختم ہو جانے تک وہ پانی اتنے وقت کے لیے رک جاتا ہو جس میں عورت وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکتی ہے، تو ایسی عورت شرعی طور پر طہارت کے معاملے میں معذور نہیں ہے، بلکہ وہ پانی رکنے کا انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کرے گی۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ ایک خاتون ایسی ہے جس کو کثرت سے لیکوریا کا پانی نکلتا ہے، کچھ وقت کے لیے بھی نہیں رکتا ہے، مگر یہ کہ 5-7 منٹ کے لیے وہ پانی رکتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آپ کے یہاں پر شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے اور وقت ختم ہو رہا ہے 3:30 بجے، تو یہاں پر جو 3 گھنٹے کا وقت ہے، اس 3 گھنٹے میں اگر 5 سے 7 منٹ کے لیے آپ کا پانی رک جاتا ہے تو اس صورت میں آپ شرعی طور پر معذور نہیں ہے، بلکہ آپ کو جس وقت بھی پانی رکا ہے اس وقت میں وضو کر لینا ہے، کپڑے پر جہاں جہاں لیکوریا کے پانی کے دھبے لگے ہوئے ہیں اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے، اور پھر 5 منٹ کے اندر آپ کو فرض نماز ادا کر لینی ہے۔ یہ ہے پہلا حکم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو لیکوریا کا پانی اس قدر مسلسل اور لگاتار آتا ہو کہ نماز کا وقت ختم ہونے تک اتنی دیر کے لیے بھی پانی نہ رکتا ہو جس میں وضو کر کے فرض نماز ہی ادا کر سکے، تو اس صورت میں عذر ثابت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت شریعت کی نظر میں طہارت اور نماز کے معاملے میں معذور کہلاتی ہے۔ اب جب پوری تفصیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ معذور کب ہے اور معذور کب نہیں ہے، تو یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ اگر آپ شرعی طور پر معذور ہے، یعنی کسی نماز کے وقت میں اتنی دیر کے لیے بھی آپ کا پانی نہیں رک رہا ہے جس میں آپ اچھی طرح وضو کر لو اور کم از کم فرض نماز ادا کر لو، اتنی دیر کے لیے بھی پانی نہیں رک رہا ہے، تو پھر آپ کا حکم یہ ہے کہ فرض نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ایک بار وضو کر لے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے 12:30 بجے، تو آپ 12:30 بجے وضو کر لے، اور وضو کر لینے کے بعد اس وضو سے اس وقت میں جتنی چاہے فرض نماز ادا کرے، نفلی نمازیں ادا کرے، تلاوت کرے، سب کچھ جائز ہے، اگرچہ لیکوریا کا پانی مسلسل نکلتا جا رہا ہو۔ البتہ جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کا وضو بالکل ٹوٹ جائے گا، اب اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ یہاں پر چند وضاحتیں کرنا ضروری ہے۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ معذور کا جو وضو ہوتا ہے وہ فرض نماز کا وقت نکل جانے سے ٹوٹتا ہے۔ جیسے اگر کسی معذور عورت نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تو ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ معذور عورت جس عذر یعنی لیکوریا کی وجہ سے معذور بنی ہے، اس عذر کی وجہ سے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر وضو کو توڑنے والی کوئی اور دوسری چیز پیش آ جائے تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا۔ مان لیجئے کسی خاتون نے وضو کیا ہے ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد، اب جب تک یہ وقت ختم نہیں ہوتا ہے لیکوریا کا پانی نکلتا رہے گا لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر ریح خارج ہو گئی، وہ پیشاب پاخانے کے لیے گئی ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری وضاحت یہ ہے کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی معذور کی نماز کا جو حکم بیان کیا گیا ہے، یہ ہر اس مرد اور عورت کے لیے ہے جس کا وضو بالکل نہ ٹھہرتا ہو۔ جیسے کسی آدمی یا کسی عورت کو ریح کی خارج ہونے کی بیماری ہے، یا کسی کے زخم سے لگاتار خون رس رہا ہے، یا اس جیسا اور کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہر اس بیمار کے لیے یہی حکم ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اب آپ کو یہاں پر یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر لیکوریا کا پانی کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز کی ادائیگی کا حکم کیا ہوتا ہے۔ پہلی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ لیکوریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ پیشاب اور مزی کی طرح نجاست غلیظہ ہوتا ہے،
اور ایسی نجاست غلیظہ اگر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بدن یا کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ لگی ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت نے ان دھبوں کے ساتھ اس پانی کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوئی، اس لیے اس کو دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلے تو وہ کپڑا جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح دھل دینا ہے، صاف کر دینا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ البتہ اگر یہ نجاست 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہے تو پھر معاف ہے۔ اگر کسی عورت نے اس کے ساتھ نماز ادا کر لی تو نماز صحیح ہو جائے گی، چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو، یعنی پتہ ہو کہ میرے کپڑوں پر 1 درہم سے کم کے برابر نجاست لگی ہے، پانی لگا ہے، تب بھی وہ نماز ادا کر لیتی ہے، چاہے اس کو علم ہو یا علم نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی نماز درست ہے۔ البتہ بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ اس کو بھی دور کر لیا جائے، کیونکہ یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ کپڑے دھونے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ بھی عام حالات کا ہے، جبکہ عورت طہارت کے معاملے میں معذور نہ ہو۔ اگر کوئی عورت معذور ہے تو ظاہر بات ہے نماز کے دوران وہ پانی نکل رہا ہے، کپڑوں پر لگ رہا ہے، جسم پر لگ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کا جسم اور آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت عام عورت ہے جو شرعی طور پر معذور نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا جسم کے کسی بھی حصے پر لیکوریا کا پانی لگ جائے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کا دھو لینا ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اسی طرح وہ خواتین اور ہماری مائیں بہنیں جن کو یہ موذی بیماری لگ چکی ہے، لگاتار ان کے جسم سے پانی بہہ رہا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا علاج کسی ماہر حکیم یا کسی ماہر ڈاکٹر سے ضرور کروا لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس بیماری پر دھیان نہیں دیا، آپ نے اس کو صاف کرنے اور ختم کرنے پر توجہ نہیں دی تو پھر یہ بیماری لگاتار بڑھتی چلی جاتی ہے اور دیگر بیماریاں بھی آپ کے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا علاج ضرور کروا لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی اعتبار سے بھی علاج بتلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ ہود، سورہ ہود کی آیت نمبر 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے۔ آپ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھیں، چاہے صبح میں پڑھے چاہے شام میں پڑھے، بہرحال 41 مرتبہ پڑھے۔ شروع اور اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنے جسم پر خاص طور پر اپنی ناف کے نیچے دم کر لیا کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ موذی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح انجیر، جو سوکھے ہوئے انجیر ہوتے ہیں، اسے پانی میں بھگو کر کھا لیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگے۔